بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین فمن حاجک، اب بھی جو آپ سے بحث مباحثہ کرے فی ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، من بعد ما جاءک، بعد اس کے کہ آ گیا تیرے پاس، من العلم، علم قطعی، فقل، فرما دیجئے، تعالو او ندعو، بلائیں ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو، وانفسنا، اور ہم اپنوں کو، وانفسکم، اور تم اپنوں کو۔ یہ آیت مباہلہ ہے، بعد المناظرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلے کا چیلنج دینے کا حکم کیا گیا حضرت عیسیٰ کے متعلق۔ آیت کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس سے چند باتیں سمجھنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اہل تشیع نے اس آیت سے چند مسائل ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایک مسئلہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا چیلنج دیا تو آپ گھر تشریف لائے اور حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، ان کو بلایا اور بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکلنے لگے۔ تو یہاں پر جو نساءنا ہے، اس سے مراد حضرت فاطمہ ہیں، اور انفسنا، اس سے مراد حضرت علی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ایک مسئلہ تو یہ کہ علی نفس نبی ہیں، انفسنا، حضرت علی نفس رسول ہیں، اور نفس رسول کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا خلافت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہاں انفسنا سے مراد کون ہے؟ حضرت علی، اور حضرت علی جب نفس رسول بن گئے تو نفس رسول کے ہوتے ہوئے اب کوئی بھی خلافت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ آج ویسے آپ میں ایسے کوئی بزرگ ہوں کہ صحیح کوئی دعا کریں کہ آج رات کو بارش ہے؟ ابھی دعا ہوئی نہیں، آمین پہلے شروع کر دی۔ آپ میں جو اولیاء اللہ بیٹھے ہیں نا، بڑے بڑے بزرگ اور صوفیاء کرام، تو یہ کوئی دل سے دعا کریں آج بارش آئے۔ ہاں انشاءاللہ آئے گی تو صحیح، آپ دعا نہ بھی کریں تو بہرحال دعا کریں۔ چلو میں تقریر کرتا ہوں، آپ خاموش رہیں، آپ سنتے رہیں۔ تو یہاں پر انفسنا، اس سے استدلال ہے کہ انفسنا سے مراد کون ہے؟ حضرت علی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی ہیں نفس رسول، اور جب حضرت علی نفس نبی ہیں تو نفس رسول کے ہوتے ہوئے کوئی بھی خلافت کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اس پر بڑا زور دیا شیعہ مفسرین نے بھی، اور ذاکرین، مجتہدین، مرتدین، سب نے خلافت بلا فصل ثابت کرنے کے لیے۔
ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ اس کو مبالغہ میں بلایا۔ اگر نبی پاک کی کچھ اور بیٹیاں بھی ہوتی، جیسے اہل سنت کہتے ہیں کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، تو باقی 3 کو میدان مبالغہ میں کیوں نہیں بلایا؟ باقی 3 کو میدان مبالغہ میں نہ بلانا اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ باقی 3 تھی ہی نہیں، بیٹی آپ کی 1 تھی، جب 1 تھی اس کو تو بلایا اور باقیوں کو میدان مبالغہ میں نہیں بلایا۔ یہ 2 مسئلے۔ سب سے مسئلے پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم اہل تشیع سے اس بات کی تسلی چاہتے ہیں کہ آپ کا اس قرآن پر ایمان ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، جب قرآن سے کسی مسئلے کا استدلال کرنے لگیں گے تو اس پر پہلا سوال کہ اس قرآن پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں، ایک۔ دوسرا، جو اس قرآن موجودہ کو محرف مبدل سمجھتا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر۔ پہلے فیصلہ یہ ہونا چاہیے، خلافت بلا فصل بعد میں اور بیٹیاں 4 یہ بعد میں، یہ فیصلے ہوتے رہیں گے۔ تمہارا چونکہ مستدل تم نے آیت کو قرار دیا اور کہتے ہو آیت سے یہ بات ثابت ہے، تو آیا یہی آیت منزل من اللہ ہے یا جو بھی بین الدفتین موجود ہے یہ سارے کا سارا قرآن منزل من اللہ ہے؟ تو پہلی بات تمہیدن تو یہ گزارش کرنی ہے، اگر شیعہ کہے میں قرآن کو مانتا ہوں اول تا آخر، تو ہمارا سوال ہے جو اس کو محرف مانے اس کا حکم کیا ہے؟ اگر وہ کہے میں حکم بیان نہیں کر سکتا تو تحریف قرآن کے قائل پہ حکم نہ لگانے والا بھی اسی طرح کافر ہے جیسے محرف کافر ہے، تو بات جہاں رہے گی۔ اور اگر وہ کہے کہ تحریف قرآن کے قائل کو مسلمان سمجھتا ہوں تب بھی وہ کافر ہے، اور اگر وہ کہے کہ تحریف قرآن کا قائل کافر ہے تو آپ باس کا رخ بدل دیں، آپ صاحب کہہ دیں پہلے ذرا کافروں کی لسٹ تیار کر کون کون کافر ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مسئلہ خلافت پر گفتگو کریں گے۔ تو اس میں آپ کے پاس لمبی چوڑی فہرست آئے گی اور اس کو اس سال میں بیان کروں گا، انا نحن نزلنا الذکر پہ جا کے تعریف قرآن کی بات وہاں ہوگی۔ تو بہرحال وہ لمبی چوڑی فہرست آئے گی جن میں 14 صدیوں میں اہل تشیع کے 4 افراد بچیں گے، 4 افراد، لیکن بچ وہ بھی نہیں سکیں گے کیونکہ انہوں نے تحریف کے قول سے انکار کیا بطور تقیہ کے، تقیہ میں آ کر انہوں نے انکار کیا۔ اس پر بھی ہم شواہد پیش کر کے ان 4 کو بھی کافر قرار دے کر اب خلافت کوئی مانے یا نہ مانے شیعہ کا کفر پہلے ہی ثابت ہو جائے گا۔ تو ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا، اس آیت پر ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارا مستدل قرآن پاک کی آیت ہے یا روایت ہے؟ پہلے یہ بھی فیصلہ کر لو، اس آیت سے استدلال ہے یا ساتھ روایت کی چپر لگا کر اصل مستدل روایت ہے؟ اس آیت میں کسی مقام پہ نہیں، کوئی لفظ نہیں کہ نبی پاک نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی کو بلایا ہو۔ قرآن پاک میں کسی ایک لفظ میں اشارہ تک بھی نہیں۔ اب ساتھ ملانی ہوگی روایت، تو اس کا مطلب ہے دار و مدار آیت نہ رہی، کیا جا کے بنی روایت۔ قرآن میں تو کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ 4 کو بلایا یا کتنوں کو بلایا۔ اس کو صحیح کر کیا ہے اس کو؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا سوال ہے تمہارا مستدل اگر ہے آیت میں اشارہ تک بھی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کو دعوت دی
اور انفسنا سے مراد حضرت علی ہیں اور نساءنا سے مراد حضرت فاطمہ ہیں، قرآن پاک کے کسی لفظ میں اشارہ تک بھی نہیں. تو اس لیے تمہارا اصل مدار روایت ہے، ساتھ روایت کا ٹکڑا رلا ملا کر پھر استدلال کرتے ہو، اور خلافت کا مسئلہ یا امامت کا مسئلہ یہ عقائد میں سے ہے، اور اس سے خبر واحد پیش کرنا ہی اصول کی خلاف ورزی ہے. لہذا جو روایت تم نے پیش کی اس کا تواتر ثابت کرو. جب تک یہ خبر واحد رہے گی کہ نبی پاک علیہ السلام نے 4 اشخاص کو بلایا تھا، تمہارا کوئی بھی مذہب ثابت نہیں ہو سکتا. تو یہ بات عام ہے. شیعہ کی عادت ہے کہ وہ پڑھتے آیت ہیں اور استدلال روایت سے کریں گے. آیت پڑھ لی تبرک کے لیے اور پھر بنیاد رکھی اپنے استدلال کی ساتھ روایت ملا کر، اور ہمارے حضرات یہ فرق نہیں کرتے، وہ جواب دینا شروع کر دیتے ہیں آیت کا. ہم کہتے ہیں جہاں تک قرآن کا مسئلہ ہے، قرآن میں نہ 4 کی بات ہے، نہ علی کی بات ہے، نہ حضرت فاطمہ کی بات ہے. اگر کہیں ہے، اصل جو مستدل ہے وہ روایت ہے، اور روایت اس قابل نہیں کہ اس مسئلہ میں اس کو حجت بنایا جائے، تو استدلال جہاں سے بھی ساکت ہوگی گا. یہ تو تحقیقی بات ہے. اب آؤ الزامی جواب. ہم کہتے ہیں اہل تشیع سے کہ حضرت علی کو نفس رسول ماننا، اگر یہی مانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، تو رشتہ داری سے خلافت بلا فصل یہ کسی صورت میں ثابت نہیں ہوتی. اور اگر نفس رسول کا یہ معنی ہے کہ جزء رسول ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا جز ہے، تو پھر آپ ہی پھنس جائیں گے. اگر حضرت علی نفس رسول ہیں تو یہی معنی کہ آپ کے رشتہ دار ہیں، تو آپ کے رشتہ دار عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، حضرت عباس بھی ہیں، جعفر بھی ہیں، اور بھی بہت سارے آپ کے رشتہ دار ہیں. تو پھر سارے رشتہ دار خلافت بلا فصل کے مستحق ہو جائیں گے. پھر خلیفہ ایک نہیں ہوگا، کئی امام بنیں گے. اور اگر تم یہ لیتے ہو کہ نفس سے مراد جز رسول ہیں، آپ کے وجود کا جز ہے، تو پھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح باطل ہے. کچھ سمجھ آئیے بات؟ اگر جز رسول ہے تو پھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح نہیں ہو سکتا. جب نکاح باطل تو تمہارے پورے 12 امام باطل، کیونکہ وہ نکاح بھی جب ٹھیک نہ ہوا تو 12 کے 12 امام کا نسب بھی ٹھیک نہ ہوا، تو پھر بھی تمہارا نقصان ہے. اس لیے ہم کہ خلافت بلا فصل پھر بھی ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ اگر جز رسول ہو تو پھر علی اصل ہوں گے. اب علی کے خلیفہ کی ضرورت ہوگی. پتہ نہیں آپ میری بات سمجھے یا نہیں. اگر علی نفس رسول بہی مانا کہ جز رسول ہے تو پھر علی تو اصل ہو گئے نا، جز رسول کی تو اصل ہے اور نیابت رسول کی چاہیے. اب خلیفہ علی کا کوئی بنانا پڑے گا. علی تو بن گئے اصل، اور علی نبی کا خلیفہ تو پھر بن نہیں سکتے، کیونکہ جب جز رسول ہے، اصل کی جز اصل ہے، تو پھر نیابت علی کی چاہیے. تمہاری خلافت پھر بھی باطل ہے، امامت علی پر استدلال پھر بھی باطل ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں صوفیوں کے لیے کہ ہمارا اہل تشیع سے یہ سوال ہے کہ تم جو کہتے ہو حضرت علی نفس رسول ہیں، اس نفس کی وضاحت کرو. یہ 2 ہاتھ سے خالی نہیں. اگر تو تمہاری مراد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں اور اس رشتہ داری کی وجہ سے خلیفہ اول ہے، تو ہم کہتے ہیں صرف علی رشتہ دار نہیں، رشتہ دار ابن عباس بھی ہے، رشتہ دار نبی کا حضرت عباس بھی ہے، فضل ابن عباس بھی ہے، آپ کے رشتہ دار اور بھی ہیں. اگر وجہ خلافت بلا فصل کی رشتہ داری بنتی ہے تب کئی خلفاء بنیں گے، کئی امام بنیں گے، پھر بھی علی خلیفہ بلا فصل نہیں بن سکتا. اور اگر تم یہ کہو کہ نفس سے مراد جز رسول ہے تو ہمارے 2 نفس ہیں. جز رسول ہونے کی صورت میں
جب رسول اصل ہے اور خلافت رسول کی چاہیے، نیابت رسول کی چاہیے، تو علی جب جزء رسول بن گئے تو اب علی خلیفہ نہیں رہیں گے، اب علی کیا بن جائیں گے؟ اصل۔ تو اب علی کی نیابت چاہیے، نہ کہ علی کا آگے کوئی خلیفہ ہو بلا فصل، کیونکہ علی تو بن گئے اصل۔ اب علی خود خلیفہ نہیں بن سکتے بلکہ علی بنیں گے اصل، اور خلافت اور نیابت علی کے بعد کسی دوسرے کی چاہیے۔ یہ بات سمجھے؟ اور دوسرا یہ ہے جب نفس رسول جزء رسول علی ہے تو رسول کی بیٹی سے پھر علی کا نکاح نہیں ہو سکتا، کہ جز سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ فاطمہ تو زہرا بھی جزء رسول، علی بھی جزء رسول، اور جز سے انتفاع یہ جائز نہیں ہے، کسی قانون میں بھی پھر یہ نکاح صحیح نہیں رہتا۔ جب نکاح صحیح نہیں رہتا، پورے شیعہ یہودی ثابت ہو گئے اور تمام امامت کا نظریہ بھی گیا، سب کچھ گیا، اور یہ خرابی اس لیے لازم آئی کہ شیعہ نے علی کو جزء رسول مانا، اور جزء رسول ماننے کی وجہ سے یہ ساری خرابی لازم آئی۔ اگر حضرت علی مراد بھی لیں تو یہاں پر آپ کا رشتہ دار ہے، اور نفس چچا زاد پر بھی بولا جاتا ہے، ایک نفس ہم مذہب پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے فقتلوا انفسکم، اور بھی بہت سارے مقام پہ آئے گا، لا تخرجون انفسکم تقتلوا اقتلوا انفسکم۔ تو اب آج یہ نہیں کہ اپنی جزوں کو قتل کرو، نہیں، اپنے لوگوں کو قتل کرو، جو تمہارے قریبی ہیں ان کو قتل کرو۔ اگر یہ معنی ہو نفس کا قرب والا، یا نفس کا معنی رشتہ دار والا، یا تعلق والا، ان تینوں معانی کے اعتبار سے یا خلافت کا اشارہ بھی نہیں، صراحت تو دور کی بات ہے۔ یہ بات ختم۔ اب رہ گیا یہ سوال کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ اور بھی آپ کی بیٹیاں ہوتی تو وہ مبالغہ کے اندر آتی، مبالغہ میں آتی، لہذا آپ کی بیٹیاں کوئی نہیں تھی۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ شیعہ کتابوں میں 200 سے زیادہ حوالے موجود ہیں کہ نبی پاک کی بیٹیاں 4 تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں، اور اصول کافی میں، ملا یازر الفقی میں، الاستبصار میں، شیعہ کی جو سیاہ اربع ہیں ان کے اندر صاف روایتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جو اولاد ہے ان میں آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ ایک نمبر 2، شیعہ کتب میں یہ موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے داماد حضرت عثمان یہ دوہرا داماد ہے، اور ایک نہیں 20 حوالے موجود ہیں۔ اور اسی طرح ابو العاص کے متعلق آپ کے دامادوں کا تذکرہ بھی ہے، آپ کی بیٹیوں کا تذکرہ بھی ہے، اور ساتھ شیعہ کتب کے اندر یہ بات بھی لکھی کہ مبالغہ ہوا 9 ہجری کو، اور آپ کی بیٹیاں 8 سے بھی پہلے تینوں وفات پا گئی۔ آپ کی بیٹیاں 8 ہجری سے پہلے تینوں وفات پا گئی۔ اب آگے متعدد سن لکھے ہیں وفات کے، اور یہ مواد بھی ہم نے ثابت کرنا ہے کہاں سے؟ شیعہ کتب سے۔ اگر فقط ہوا تو انشاءاللہ العزیز مستقل مسئلہ بناتا آ جائے گا، بنات اربع کا، نہیں تو سورہ احزاب میں وہاں پر انشاءاللہ اس پر بات آ جائے گی۔ اتنی بات یہ عرض کر دوں کہ یہاں سے جو استدلال ہے وہ بالکل صریح البطلان اور نرا ہذیان ہے، آیت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔